اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے جنت کے اندر جنتی لوگ جو ہے وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی بات کرے گا اور نہ کوئی گناہ والی بات وہاں ہوگی، نہ کوئی سنے گا، مگر یہ کہ اللہ قیلاً سلاماً سلامہ، بالکل صحیح بات، سلامتی والی بات ہوگی وہاں پر، اور وہ سننے کو بھی اچھی بات ملے گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب الیمین، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب الیمین، تو دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے مراد یہ کہ جن لوگوں کو آخرت میں میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد ان کو جو ہے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو جو ہے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ تو ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری، اور ان لوگوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ فی صدر مخضود، وہ عیش بھرے جو ہے پاک صاف کانٹوں سے پاک جو ہے بیریوں پر جو ہے آرام کریں گے، عیش کریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے بیر کا جو درخت ہوتا ہے جس میں کانٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، جو بیر کا جو درخت ہے اس میں جو ہے کانٹے ہوتے ہیں، تو اس کانٹے پر جو ہے جنتی لوگ کیسے عیش کریں گے، آرام کریں گے، سوئیں گے، ان کو تو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اور جنت کے اندر جو ہے اس کانٹے کی جگہ پر جو ہے پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، جس کو ان کو بہت آرام ملے گا اور عیش کی زندگی ہوگی۔ یعنی کہ اس کانٹے کی جگہ پر کیا ہوگا، پھول بن جائے گے۔ جب پھول پر آدمی جب سوتا ہے بہت آرام اور سکون ملتا ہے، تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ بالکل کانٹوں سے پاک صاف بیریوں کے درختوں پر جو پتوں پر جو ہے یہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، آرام کریں گے، عیش کریں گے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اور اوپر ترے لدے ہوئے کیلوں کے درختوں میں ہوں گے، یعنی جو درخت ہوں گے چاروں طرف سے تو بالکل کیلا کی طرح جو ہے، یعنی اس کے اوپر سے جو ہے کیلا بالکل لدا ہوا ہوگا، چاروں طرف سے جو ہے پورا جو ہے کیلا لدا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر لگے ہوں گے پھل فروٹ وغیرہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور اس کا سایہ جو ہے بہت دور تک پھیلا ہوا ہوگا۔ جس درخت پر یہ آرام کریں گے اور اوپر سے جو ہے پورا لدا ہوا جو ہے درختوں کے اوپر جو ہے کیلے ہوں گے، اس کا سایہ جو ہے بہت دور تک ہوگا۔ اتنا ایسا نہیں ہے کہ کچھ دور تک ہی ہوں گے، نہیں، بلکہ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، بہت دور تک جو اس کے سایہ جو ہے پھیلا ہوا ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بہتے ہوئے پانی بھی وہاں ہوں گے۔ جی وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے میوہ ہوگا، پھل وغیرہ ہوں گے وہاں پر۔ کیا ہوں گے؟ بہت سارے پھل وغیرہ۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے اور نہ کوئی روک ٹوک کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم جتنا بھی پھل کھا لیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے بھی آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ پھل کو رکھا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی یعنی ہمیشہ کھاتے رہے گا پھل، پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ولا ممنوعۃ، اور نہ کوئی ان کو منع کر سکتا ہے کہ اتنا کیوں کھا رہے، بس ہو گیا، زیادہ کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا گھر وغیرہ میں، بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو بس ہو گیا، اور بھی باقی دن بھی کھانا ہے تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، جتنا کھانا ہے کھائیے آپ، کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، نہ کبھی ختم ہوگا۔ جی یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور یہ جنتی لوگ اونچی جگہوں پر جو ہے فرش پر آرام کریں گے، فرش بچھائے ہوئے آرام کریں گے اس پر، اونچی جگہوں پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً،
بے شک اللہ تعالی ہر عورتوں کو جو ہے ایک نئی جو ہے جوانی، ایک اچھی خوبصورتی کے ساتھ ان کو جو ہے ہر عورتوں حوریں کو جو ہے ایک الگ الگ انداز میں، اور اس کے اندر خوب ایسی یعنی کہ جوانی دیں گے کہ انسان دیکھتے ہی اس کی طرف جو ہے لپکے۔ یہ ہے کہ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان میں سے سب جو ہے کنواریاں ہوں گی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ عُرُبًا أَتْرَابًا، عُرُبًا کے معنی آتے ہیں شوہروں سے محبت، یعنی شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہوگی، اور أتْرابًا کے معنی آتے ہیں ہم عمر، یعنی دونوں کی عمر ایک جیسا ہوگا۔ اب جب ہم عمر جب کوئی ساتھی ملتا ہے تو ان سے بات کرنے میں انسان کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے ہوتا نہیں کہ اگر ہماری عمر کا کوئی اگر مل جائے تو ان سے ہم فری ہو کے بات کرتے ہیں، وہی اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے یا زیادہ عمر کے لوگ ہیں تو ان سے تھوڑا سا آدمی ادب سے تہذیب کے دائرے میں بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح جنت کے اندر جو ان کی بیویاں ہوں گی تو ان کی بیوی کی عمر اور ان کے شوہر کی عمر دونوں ایک جیسے ہوں گے، 33 سال، جس سے یہ ہوگا کہ دونوں آپس میں خوب مزے کریں گے، اپنا بات چیت کریں گے، خوب عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کیا کہنے جو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، اتنے ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے۔ کیا مطلب؟ کہ جن کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب جنت میں اتنی ساری نعمتیں ان لوگوں کو ملے گا۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ان میں سے بہت سارے پہلے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے، اور وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد میں والے بھی جو ہے اس کے اندر کچھ اس میں بھی ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں تو ان میں سے جو انبیاء کرام اور جو اعلیٰ مقام والے جو اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، وہ اس جنت کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جو صحابہ تھے، تابعین، تابعین، اولیاء اللہ کرام، بزرگان دین، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے اس جنت کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ اس میں بتلایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔